بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم ہسٹری گریڈ 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اپنے لیسن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیمبرج اسکالر سیریز کی آپ کی ٹیکسٹ بک، آپ کا سمر پیک اور آپ کا ریسورس پیک ہونا چاہیے. ہمارا سمر پیک آپ کو اس لیسن کو بہتر طریقے سے پریکٹس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جبکہ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچرز اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے ہے. ہمارا ریسورس پیک آپ کینٹر کی ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہم ہسٹری گریڈ 8 کا چیپٹر 1 کنسالیڈیشن آف برٹش رول کا نیکسٹ ایس ایل او دیکھیں گے. ہمارے آج کے لیکچر کا ایس ایل او ہے آئیڈینٹیفائی دا سیلنٹ فیچرز آف کلونیل اکنامک پالیسی ان انڈیا. برٹشرز کی طرف سے جو اکنامک پالیسی انڈیا میں انٹروڈیوس کروائی گئی اور اس پالیسی کی کیا کیا پروویژنس تھے، وہ پالیسی کس طرح سے ورک آؤٹ کی یا نہیں کی، ہم آج اس کے سیلنٹ فیچرز دیکھیں گے، اس پالیسی کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کا ایک بریف انٹروڈکشن دیتے ہیں. اکنامک پالیسی. دا اکانومی آف انڈیا انڈر دا برٹش راج ڈسکرائب فرام 1858 ٹو 1947. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا راج 1858 سے شروع ہو کے 1947 پاکستان بننے تک رہا. تو یہ اکنامک پالیسی کا ایک شارٹ انٹروڈکشن ہوگا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنے سالوں میں کس طرح سے یہ پالیسی اپنے اس میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آئے اور کیا پروویژنز اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی. During this period, the Indian economy remained stagnant. اس تمام ایرا کے دوران 1858 to 1947 جو ہندوستان کی اکنامک پالیسی تھی وہ ایک جگہ پہ منجمد رہی، بالکل سٹک یا آپ کہہ سکتے ہیں سٹل رہی. اس میں کچھ خاص چینجز نہیں آئے. It grew at the same rate 1.2% the population growth rate. جتنا آبادی جس لحاظ سے بڑھ رہی تھی، آبادی کا جو تناسب تھا بڑھنے کا، جتنی پرسنٹیج آبادی کے بڑھنے میں تھی اتنی ہی پرسنٹیج اس کی اکانومی کی بھی بڑھنے کی تھی. پالیسی کا اسٹیگننٹ ہونے کا مطلب یا اس کے اسٹک ہونے کا مطلب کہ اگر آپ کی پاپولیشن پر اینم یا پر ایئر 1% بڑھ رہی ہے تو اسی طرح سے آپ کی اکانومی بھی 1% ہی بڑھ رہی ہے. اس میں کچھ خاص پرسنٹیج نہیں ہے، دونوں آپس میں ایکول ہیں. تو آپ کی پالیسی ایسے میں ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ اسٹک رہے گی، اسٹل رہے گی. اس میں کچھ کمی بیشی یا کچھ بہتری نہیں نظر آتی، آپ کو دکھائی دے گی. یہ دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے یہ چارٹ ہے، یہ یہاں پہ پاپولیشن ہے. اس گراف میں یہ پاپولیشن پر ایئر اور یہ اکانومی جی ڈی پی پر ایئر ہے. کس طرح سے ہندوستان میں جس لحاظ سے یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے اسی لحاظ سے ان کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے. جتنی آبادی کا ریٹ تھا بڑھنے کا، جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا، سیم ہی اکانومی گروتھ ریٹ تھا. اسی وجہ سے اس پالیسی اکنامک کنڈیشن کو ہندوستان کی کچھ بہتر نہ ہو سکی، جیسی تھی ویسی ہی وہ اتنے سالوں میں رہی. اب ہم ایگریکلچر اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کی کیا کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ. دا انڈین اکانومی گریو ایٹ اباؤٹ 1% پر ایئر فرام 1880 to 1920 اینڈ دا پاپولیشن آلسو گرو ایٹ 1%. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ہندوستان میں جس ریٹ سے پاپولیشن بڑھ رہی تھی اسی ریٹ سے ان کی اکنامک پالیسی بھی بڑھ رہی تھی. اور 1880 سے 1920 کے دوران یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی. دا ریزلٹ واز این ایوریج نو لانگ ٹرم چینج ان دا انکم لیولز. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو رزلٹ تھا اکانومی کا یا لوگوں کی حالات میں بہتری آنے کا، ان کی لائف سٹائل کے بدلنے کا، وہ ایک بالکل ایوریج تھا اور کوئی ایسا چینج وہاں پہ نظر نہیں آیا، یا لوگوں کی تنخواہوں میں ایسا کچھ یا ان کی سالانہ انکم میں کچھ ایسا بڑا چینج نظر نہیں آیا جو ان کے لیونگ لائف سٹائل کو چینج کر سکے یا ان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکے. ایگریکلچر واز اسٹل ڈومیننٹ ود مور پیزنٹس ایز دا سبسسٹنس لیول. ہندوستان میں ایگریکلچر ہی موسٹ پرومیننٹ اکانومی کو بڑھانے کا، اس کو بوسٹ دینے کا ایک ذریعہ تھا. وہاں پہ اسٹل ڈومیننٹ کیا چیز تھی؟ ایگریکلچر تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی مٹی کس طرح سے زرخیز ہے، یہاں پہ مختلف قسم کی اور بہترین قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی ایگریکلچر ہی صرف وہ چیز تھی جو کہ لوگوں کو نہ صرف کھانے کے لیے ایک خوراک پرووائڈ کرنے کا ذریعہ تھی، بلکہ ان کے کام کرنے سے ان کو روزگار بھی موسٹلی ایگریکلچر میں ہی ملتا تھا. ایگریکلچرل انکم imparted the strongest effort on GDP. زراعت سے حاصل ہونے والی انکم نے ہی صرف ہندوستان کی جی ڈی پی پہ، اس کی اکانومی پہ اپنا ایک اسٹرانگ اثر چھوڑا. ایگریکلچر گریو بائی ایکسپینڈنگ دا لینڈ فرنٹیئر بٹوین 1860 to 1914. اور ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے لینڈس کو ایکسپینڈ کیا گیا 1860 سے 1914 کے دوران. اور ایسے میں ایگریکلچر ہی تھی جو یہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ تھی اور خوراک کا ذریعہ تھی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اریگیشن. ایکسٹینسو اریگیشن سسٹم ور بلڈ پرووائڈنگ اے بوسٹ فار گروئنگ کیش کراپ فار ایکسپورٹ اینڈ فار را مٹیریل
for Indian industry, especially jute, cotton, sugarcane, coffee and tea. ہندوستان میں ایگریکلچر کو بوسٹ اپ دینے کے لیے یہاں پہ ایکسٹینسو اریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ جو کیش کراپس یہاں پہ اگائی جا رہی تھی اور جو کراپس را مٹیریل کے لیے اگائی جا رہی تھی وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کی جائیں. اور ان کراپس میں کون کون سی کراپس شامل تھی؟ جوٹ کی، کاٹن کی، شوگرکین، کافی اور ٹی. یہ وہ 5 فصلیں ایسی تھیں جو ہندوستان میں بہت زیادہ کاشت کی جا رہی تھی اور ان کی کاشت کو بڑھانے کے لیے، اپنی کیش کراپس کو بوسٹ دینے کے لیے، اپنے را مٹیریل کو انکریز کرنے کے لیے اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایکسٹینسو اریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، جس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ فصلوں کو پانی دیا جا سکے، ان کو اریگیٹ کیا جا سکے. The Ganges Canal reached 350 miles from Haridwar to Kanpur and supplied 1000 miles of distribution canals. انہوں نے وہاں پہ اپنے گینگس کینال سسٹم کو انکریز کیا، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا، جو کہ 350 میل سے بھی زیادہ بڑھا، اور ہریدوار اور کانپور کے علاقے میں جو نہری نظام تھا اس کو اس نے ہزاروں میل تک سیراب کیا اور اس کو بہتر بنانے میں ایک معاون اپنا کردار ادا کیا. By 1900 the British Raj had the largest irrigation system in the world. اور 1900 کے قریب ہندوستان کے اندر جو برٹش راج نے ایک ایریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا وہ دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام تھا. اور آج بھی ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جو آبپاشی کا نظام پایا جاتا ہے وہ ون آف دا لارجسٹ ایریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ. ون سکسیس اسٹوری واز آسام. اس کے علاوہ آسام کی جو وہاں پر جنگل بنائے گئے، جو جہاں وہاں پر آسام کے جو جنگلات تھے وہ بھی ایک ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک کامیابی تھی. A jungle in 1840 that by 1900 had 40 lakh acres under cultivation, especially in tea plantation. جو آسام کے جنگلات تھے ان میں 40 لاکھ ایکڑ کی زمین کو کاشت کیا جاتا تھا، خاص طور پہ چائے کے یہاں پہ کاشت کی جاتی تھی، جسے آپ پتی بھی کہتے ہیں. In all the amount of irrigated land multiplied by the factors of 8. By the 1870s, the peasantry in the district irrigated by the Ganges Canal were visibly better fed, housed and dressed than before. جو 1870 کے قریب یہاں پہ ان کی اکانومی نے تھوڑا سا لوگوں کے لیے تھوڑی سی اس میں لوگوں کو یہ سہولت ملی کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان ایریاز میں جو کہ گینگس کینال کے قریب تھی، وہاں کے لوگوں کو ایک اچھی رہنے کی جگہ مل گئی، ان کو خوراک ایک اچھی ملنا شروع، ان کا پہننا اوڑھنا اچھا ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں کا ایریگیشن سسٹم امپروو کیا گیا اور وہاں کی ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کیا گیا. By the end of the century, the new network of canals in the Punjab and producing even more prosperous peasantry there. 18th century کے ختم ہوتے ہوتے وہاں پہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا نہری نظام انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ پنجاب میں زیادہ پرومیننٹ تھا، جو کہ آج بھی آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان میں بھی کتنا بہترین نہری نظام ہے جو کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ایک نظام وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشحال اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے معاون ثابت ہوا. تو یہ وہ ایریگیشن سسٹم تھا. تو ہندوستان کی اکانومی جو تھی وہ وہاں پہ ایگریکلچر بیس تھی اور ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارا ایریگیشن سسٹم بیٹر بنایا گیا جو کہ آج بھی دنیا کا بہترین ایریگیشن سسٹم مانا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار ناؤ. اللہ حافظ.